رانا صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب سمجھ رہے ہیں جیسے ان کا لیڈر قید تھا ویسے ہی عمران خان قید ہے. رانا صاحب ذرا جا کے جیل میں دیکھیں نا عمران خان کیسے قید ہے, یا تھوڑی اطلاع لے کر دیکھیں. انہیں لگا جیسے پی ایم ایل این کے لوگ اندر جاتے تھے باہر آتے تھے ویسے ہی عمران خان بھی اندر جا رہے ہیں اور ان کے لوگ جا کر ملتے ہیں. تو رانا صاحب نے کہا جی آپ کاغذ اور پینسل لے کر جائیں اور لکھ کر لائیں عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں. تو اس میں پی ٹی آئی والوں نے بتایا جی ہماری تو انگوٹھیاں اور گھڑیاں تک اتار لیتے ہیں, ہماری تو ایک ایک چیز جو ہے وہ اتروا لیتے ہیں, اور جتنی چیکنگ ہماری اندر جاتے ہوئے ہوتی ہے اس سے زیادہ چیکنگ ہماری باہر آتے ہوئے ہوتی ہے, اور کسی قسم کی کوئی چیز کاغذ پینسل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اندر جانے دیں. وہ وکیل بیچارے جو عدالت کے اندر جاتے ہیں ان کے پاس کوئی پین ہوتا ہے تو وہ پورا یہاں تک تو پورے ہاتھ کے اوپر وہ لکھ کر لاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب گجے ہوئے ہیں ان عدالتوں اور جیلوں کے جو پرویز مشرف کے دور میں تھی یا جو ابھی ہے. ابھی اس دور میں جو ہو رہا ہے رانا ثناء اللہ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے شاید کہ جیلوں کے اندر کس قسم کا سلوک کیا گیا, جن لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ان کے خلاف کس قسم کا سلوک کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا اس پر کمیشن بنا دے کہ 26 نومبر کو ایک صوبائی حکومت جتھا لے کر وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی. یہ ایک طرح کی دھمکی ہے کہ جناب آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے, ہم پھر بنا دیتے ہیں کمیشن, آپ بھی پھنس جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی لانگ مارچ کیا تھا جب ان کے پاس پنجاب میں حکومت تھی, انہوں نے اناؤنس کیا تھا. تو تب بھی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جماعت وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی. کئی مرتبہ آپ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی جانب آئے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے 15 مئی 2023 کو جب ہر طرف آپ کا طوطی بولتا تھا تو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو دھما چوکڑی کی, میں تو اس وقت اندر تھا, میں نے بعد میں وہ ویژولز دیکھے واپس آنے کے بعد, کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے پتلے جلائے, ان کو گندی گالیاں دی, وہاں پہ آ کر باہر بہت خوفناک قسم کا احتجاج کیا اور بندے کہاں سے اکٹھے کر کے آپ لے آئے. اس سے پہلے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ بھی کیا ہوا ہے اور ججوں کو بیچاروں کو اپنی جان بچانی پڑی تھی. تو یہ ساری انکوائریاں اکٹھی کر لیجئے گا. لیکن 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں قتل عام ہوا, پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے انکوائری مانگ رہی ہے اور اس کی انکوائری کی جانی چاہیے, یہ ان کی ایک جائز ڈیمانڈ ہے. 26 نومبر کے حوالے سے ناظرین جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں سے 40 مزید لوگوں کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں. یعنی روزانہ 30 40 50 کبھی 100 کے قریب یہ ضمانتیں منظور ہوتی جا رہی ہیں. وہ ہزاروں بندے پکڑ لیے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, بندے باہر آ رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے تھوڑے دنوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی ضمانتیں ہو جائیں گی. اور پھر اگر جو لاہور کے اندر 4-5 بڑے رہنما گرفتار ہیں, جن میں شاہ محمود قریشی ہیں, جن میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں, میاں محمود رشید صاحب ہیں, جن کے اندر عمر چیمہ صاحب ہیں, جن کے اندر بہت بیمار ہیں وہ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر, ان کو ایک مرتبہ بھی نہیں آنے دیا وہاں پہ ان کی سینٹ کے سیشن میں, تو وہ ہیں, اور بھی لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو لوگ لاپتہ کیے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو ایک اچھا جیسچر مل جائے گا کہ واقعی میں اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالنا چاہتی ہے. بہت سارے ایسے صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں وہ اب یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے 19 لوگوں کو چھوڑا ہے جنہیں ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا تھا اور فٹافٹ فیصلے دے کر پہلے اپنی جان چھڑائی اور اب جو ہے وہ معافی کا اعلان بھی کیا گیا ہے, تو یہ ایک اچھا جیسچر دینا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جناب ہم ایک گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں. لیکن اس میں حسان نیازی نے انکار کیا ہے, کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی ابھی رحم کی اپیل میں نہیں جا رہے. اب ایک چیز اور ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار ہیں وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں سمینہ پاشا صاحبہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے, میں انہی کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب ساتھ ساتھ مذاکرات تو کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو بھاگنے کا کوئی موقع یا بہانہ نہ ملے, لیکن سیم ٹائم میں ان کی جو ایک تحریک چل رہی ہے سیول نافرمانی کی وہ بھی جاری ہے. اور اس کے پہلے مرحلے میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی ریمیٹنسز نہیں بھیجنی. اب جو دسمبر کے آخری 2 ہفتوں کا ریکارڈ آیا اس کے مطابق فارن ریزرو میں $404 ملین کی کمی ہو چکی ہے. یہ سمینہ پاشا صاحبہ نے رپورٹ کی. اس کے کچھ اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اب ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے. لیکن میرے خیال میں جو اس کا حقیقی طور پہ پتہ چلے گا وہ جنوری کا مہینہ جب پورا گزرے گا تب آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ 2024 کے جنوری میں کتنا پیسہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا, 2023 کے جنوری میں کتنا بھیجا, 2022 کے جنوری میں کتنا پیسہ بھیجا, اور 2025 کے جنوری میں اوورسیز پاکستانیوں نے کتنا پیسہ بھیجا. تو وہاں سے آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسز کرنا آسان رہے گا کہ اوورآل اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسے میں کمی ہوئی ہے یا وہ زیادہ ہوا ہے. ویسے اوورسیز پاکستانیوں کو اس حکومت نے اپنا دشمن بنا لیا. یہ 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہے. ان کے ساتھ ایسی بربریت کی گئی ہے
یعنی ان کو باہر ملکوں میں پریشان کیا گیا, کبھی دھمکیاں لگائی گئیں کہ آپ کے پاسپورٹ اور آپ کے کاغذات ضائع کر دیں گے, کبھی ان کو تانے دیے گئے کہ تم باہر رہتے ہو, باہر کی سوچو, ادھر کی مت سوچو, تم پاکستانی ہو ہی نہیں. ان کو یہ بھی کہا گیا, یعنی ان کے پیسے سب کو چاہیے لیکن انہیں ووٹ کا حق بھی نہیں دیا گیا, ان کے حقوق چھینے گئے, ان کو تانے دیے گئے. تو اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ کے اوپر ان کو تنگ کیا جاتا ہے, بڑے غور سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے تو نہیں ہے جو سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانیوں کو جتنا پریشان کیا گیا ہے اس کے رد عمل تو اس کا آنا ہی ہے. اور عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی موجودہ رجیم سے کتنے زیادہ خائف ہیں. ایک خبر اور ہے ناظرین, اور وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. ملٹری کورٹس کا جو فیصلے ہیں وہ ابھی تک فراہم نہیں کیے گئے. بہت سارے لوگوں نے اپیل کی جناب ہمارے فیصلے ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم اپیل میں جائیں, لیکن ملٹری کورٹس کے فیصلے ابھی تک لوگوں کو نہیں دیے جا رہے. حتیٰ کہ میں حیران ہوں کہ جو رحم کی اپیلیں لکھوائی گئی تھی وہ اپیلیں منظر عام پہ آ گئی, لیکن جو فیصلے جن کی بنیاد کے اوپر سزائیں دی گئی تھی, جن کے بعد رحم کی اپیل کی گئی تھی, وہ فیصلے ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے. وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب جو فیصلہ ہمارے بارے میں لکھا ہے وہ فیصلہ تو فراہم کریں نا, کس بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے, تاکہ ہم جائیں اور جا کر دوسری عدالت میں اپیل کریں کہ جناب ہماری جان چھڑوائیں, یہ غلط فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی ایک تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس نے کیا کیا پاکستان میں, اور یہ انوکھا واقعہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس نے سزائیں دے دی ہیں لیکن سزا کا فیصلہ فراہم نہیں کر رہی. حالانکہ جہاں پہ بھی آپ کو سزا ہوتی ہے کسی بھی عدالت میں فوری طور پہ آپ کو فیصلے کی کاپی مل جاتی ہے اور اس کاپی کی بنیاد کے اوپر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ اپیل میں نہیں جا پا رہے لوگ. تو اگر تو لوگوں نے اپیل میں جانا ہے تو پھر ان کو ملٹری کورٹ کا فیصلہ چاہیے ہوگا, جو ابھی تک لوگوں کو نہیں مل رہا. ایک اور ناظرین خبر ہے, صابر شاکر صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں وہیں سے آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر آ گیا ہے انٹرنیٹ کی بندش سے جو نقصان ہم نے اٹھایا اس زمرے میں. پاکستان کی تباہی ہوئی ہے, معیشت کی تباہی ہوئی ہے, انٹرنیٹ بند کر کے 1 ارب 62 کروڑ ڈالرز کا نقصان کیا گیا ہے. ساتھ میں انہوں نے عبد المعیز ملک صاحب کی ایک رپورٹ جو ہے وہ بھی شائع کی ہے, اور اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ فگر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا اور کس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان ہوا. یہ بہت بڑا نقصان ہے, چھوٹا نقصان نہیں ہے, اور یہ ہم نے ڈیلیبریٹلی پاکستان کو دیا صرف اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہتی ہے یا جو اس کا نیریٹو ہے وہ پسند نہیں ہے تو اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں, اور پھر اس کو روکنے کے لیے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات آپ انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں. اس کو بند کرنے سے جو پاکستان کے اندر جتنے فری لانسرز کام کر رہے ہیں, یعنی انڈیا کا آپ کو پتہ ہے کتنا ان کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے, ذرا گوگل کر کے آپ دیکھ لیں. 200 ارب ڈالر کی انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹس کی ہیں. یہ 200 ارب ڈالر وہ ہے جو انڈینز انڈیا میں لے گئے کما کر, جو انڈیا سے باہر انہوں نے پیسہ رکھا ہے. یعنی وہ سارا پیسہ انڈیا میں تو نہیں لے جاتے, یعنی اگر وہ دگنا کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنا پیسہ باہر ملکوں میں ہی رکھتے ہیں, انڈیا میں منگاتے ہی نہیں ہیں. کئیوں کے پیسہ امریکہ میں پڑا ہوگا, یورپ میں پڑا ہوگا, وہاں وہ پراپرٹیز لے لیتے ہیں, وہاں وہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو 200 ارب ڈالر اگر وہ اپنے ملک میں لے گئے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس کے ذریعے سے, تو 200 ارب ڈالر تو ان کا باہر بھی پڑا ہوگا. آپ دیکھیں انڈیا کتنا کما رہا ہے اور پاکستان 3-4 ارب ڈالر تک نہیں پہنچ پا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو بہت تیزی سے گرو کر کے 15 سے 20 ارب ڈالر تک پہنچنا چاہیے تھا, ہر سال اس کو دگنا ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم کر نہیں پا رہے. اور جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں بھی جتنے بھی ہمارے فری لانسرز ہیں جو کام کرتے ہیں, جو تھوڑے سے زیادہ ڈالر کماتے ہیں, وہ پھر پیسہ پاکستان میں نہیں منگواتے. پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, رہنے کے قابل ہم نے چھوڑا نہیں, رول آف لا آپ کے سامنے ہے, پاکستان کے اندر انسانی حقوق آپ کے سامنے ہے, عدالتوں میں جو انصاف مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب یہ سارا کچھ آپ پاکستان میں کریں گے, ظلم بربریت اور زیادتی کریں گے, تو لوگ پیسہ پاکستان میں نہیں لائیں گے. تو جتنا پیسہ پاکستان کے اندر آتا ہے اس سے زیادہ پاکستانی باہر روک لیتے ہیں پیسہ. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اس کو تبھی ایڈریس کیا جاتا ہے جب پاکستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے. پاکستانیوں کے حوالے سے, پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے, اور نیوز یہ ہے کہ 2024 کا جو سال ہے وہ بدترین سال رہا پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے. میڈیا واچ ڈاگ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے 2024 بدترین سال ہے. 6 صحافی اپنی جان سے گئے, جبکہ 57 صحافیوں کو رپورٹنگ کے دوران تشدد اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ خطرناک ترین اور بدترین سال تھا پاکستانی صحافیوں کے لیے 2024. یہ تمغہ بھی اس حکومت کو لگ گیا ہے. 6 صحافی جاں بحق ہوئے, 11 پر قاتلانہ حملے ہوئے, 57 کو مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا رہا,
دھمکیاں, حملے اور ان کو ہراساں کیا گیا. 9 خواتین صحافیوں کو بھی دھمکیاں دی گئیں. پہلے نمبر پہ جو صوبہ رہا جہاں پہ سب سے زیادہ صحافیوں کو تنگ کیا گیا وہ ایک ایسی حکومت کا صوبہ ہے, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی وہاں حکومت ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوری چیمپئن کہتے ہیں. اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ان کا چیئرمین کہتا ہے کہ بروٹ میجورٹی اور ڈنڈے والی جمہوریت میں لے کر آؤں گا اس ملک میں. یہ ہے بلاول زرداری کا صوبہ سندھ. وہاں پہ سب سے زیادہ صحافیوں کے ساتھ مسائل اور صحافیوں کے ساتھ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, یہ سندھ میں ہوئی ہیں. نمبر 2 پہ پنجاب, مریم نواز. نمبر 3 پہ اسلام آباد, یہاں پہ جناب محسن نقوی اور شہباز شریف. تو آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا میں کتنے بدترین حالات ہیں, لیکن صحافی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں محفوظ ہیں, سندھ میں, پنجاب میں اور اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیجئے. کچھ مثالیں میرے سامنے ہیں, آپ یہ دیکھیں جو اسد طور کے ساتھ ہوا, کیسے گرفتار کر کے رگڑا دیا گیا. 4 مرتبہ اس سال میں مجھے گرفتار کیا گیا. حامد میر کے ساتھ کیا ہوا, ان کو جان کا خطرہ تھا اور باقاعدہ رپورٹس تھیں, اور ان کو بہت ساری جگہوں پہ حامد میر صاحب کو میں نے بھی ان کو مل کر پوری رپورٹ دی تھی, ان کو خود بھی آئیڈیا تھا, تو ان کو بھی بہت دھمکیاں دی گئیں. مطیع اللہ جان, ان کے ساتھ کیا ہوا, انہیں گرفتار کیا گیا, نشہ ہی ڈال دیا ان پہ. ثاقب بشیر, ان دونوں کو اکٹھے اغوا کر دیا گیا, جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا. شاکر روان صاحب کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا. مجھے حج سے جانے میں انہوں نے روک لیا. سمیع ابراہیم صاحب بڑے لمبے عرصے سے اپنی فیملی کو نہیں مل پا رہے, وہ ٹریول نہیں کر پا رہے, ان کے اوپر بین لگایا ہوا. موہت پیرزادہ صاحب اور دیگر صحافی جو پاکستان سے باہر ہیں بیچارے, اب صابر شاکر صاحب ہیں, وجاد صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, احمد نورانی, یہ پاکستان میں نہیں آ پا رہے. ان کے لیے حالات بہت تنگ کیے گئے ہیں, ان کی جان خطرے میں, ان کی پراپرٹی یہاں پکڑ لیتے ہیں. تو پاکستان میں صحافیوں کے لیے ایک جہنم بنایا گیا ہے اور ڈیلیبریٹلی بنایا گیا ہے. اس میں پاکستان کی حکومت, اسٹیبلشمنٹ دونوں رسپانسبل ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولے وہ ہماری تعریف کرے, جو ہم کہتے ہیں وہی سب کہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.